ایک سوا نامی شخص تھا جو جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو وہ گھوڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ کو پسند آ گیا۔ پوچھا کہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بیچتا ہوں۔ فرمایا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ اتنے کا۔ فرمایا کہ بھئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا جو قیمت ساتھ لے کر آتا، ایسا کرتا ہوں کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، میں گھر سے قیمت لے کر آتا ہوں۔ حضور قیمت لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہ شخص وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی مسلمانوں کے نبی سے میرا اس گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ان سے زیادہ قیمت پہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ جی میرا تو سودا ہو چکا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی گواہ موجود تھا؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا مکر جانا، منع کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ اتنے میں حضور قیمت لے کر آ گئے۔ تو سوا نے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا۔ تو حضور فرمانے لگے کہ تیرا اور میرا تو اتنے میں سودا ہوا ہے۔ لوگ جمع ہونے لگے، مجمع بڑھنے لگا۔ تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہی ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ ان کی ہی بات کو سچ جانیں گے، میری تو کوئی خاص اچھی شہرت بھی نہیں ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ میں انکار کر دوں گا، حضور چلے جائیں گے، میں گھوڑا کسی اور کو بیچ دوں گا۔ تو سوا نے کہا کہ اچھا جی یہ بتائیے کہ جب دو لوگوں کے مابین نزع کی یوں صورت ہو جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو مدعی ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے، وہ گواہ لے آئے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر جو انکار کر رہا ہے وہ قسم دے دے۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ اگر سچے ہیں، اگر آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ گواہ لے آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے قسم لے لیجئے۔ تو چونکہ درمیان میں اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اتنے میں مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور وہ جتنی قیمت بتا رہے ہیں انہوں نے اتنی ہی قیمت میں خریدا ہے۔ بات ہو گئی کیونکہ گواہ لے آئے۔ تو اس نے کہا اس مفت میں تو وہ کوئی گھوڑا دے نہیں رہا تھا، اس کو بیچنا ہی تھا، بس زیادہ پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا، تو اس نے گھوڑا دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قیمت دے دی۔ مجمع چھٹنے لگا، لوگ جانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کو آگے بلایا اور پوچھا کہ خزیمہ بات بھی سچ ہے، گھوڑا بھی بک گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت نے کتنا بہترین جواب دیا، آپ کے سینوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، سنیے گا۔ فرمایا کہ حضور گھوڑا تو کیا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پر رب کی گواہی دے دی۔ رب کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ جنت و دوزخ کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ گھوڑا بھی آپ کہہ رہے تھے اس لیے میں نے اس کی بھی گواہی دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فرمایا کہ جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ کسی عدالت یا کچہری میں جب گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میری شریعت 2 گواہوں کی مانگتی ہے، لیکن جب میرا خزیمہ جہاں موجود ہوگا وہاں ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔